السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جب بھی اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے فرشتے اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت، ہمارے جسم کا ہر چھوٹا عضو اور ہر بڑا عضو اپنی مثال آپ ہے اور اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء میں سے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا جسے ہم زبان کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ایک دو حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، ای الاسلام افضل، کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ شخص حقیقی معنوں میں ایک مسلمان اور ایک مومن کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور زبان سے بھی۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص، وہ مسلمان حقیقی طور پر وہ مومن انسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، کہ جب ایک شخص صبح کرتا ہے، صبح بیدار ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، فإن الأعداء كلها، فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، انسان کے جسم کے تمام اعضاء وہ زبان کے آگے منت سماجت کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اتق اللہ فینا فانما نحن بک، سارے اعضاء زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جرم زبان کا ہوگا، گالی زبان سے نکلے گی، کسی کو برا بھلا زبان سے کہا جائے گا، لیکن جو سزا ہے وہ انسان کے باقی اعضاء کو ملتی ہے، زبان کو سزا نہیں ملتی۔ زبان جرم کرتی ہے اور باقی اعضاء زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جرم تیرا ہوگا، سزا ہمیں ملے گی، مجرم تو ہوگی اور سزا کے مستحق ہم ہوں گے۔ اس لیے اتق اللہ فینا فانما نحن بک، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو بڑا آسان سمجھتے ہیں کسی کے لیے کوئی جملہ بول دینا یا کسی کو کوئی تانا دینا، ہم سمجھتے ہیں یہ تو روٹین کے جملے ہیں، اگر میں نے کسی کو چھوٹے قد کا تانا دے دیا ہے تو بھئی اس کا ہے ہی چھوٹا، میں اس کو کیا، میں نے کون سا کوئی جھوٹ بولا ہے۔ ہم آگے سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو سچ بولا ہے کہ اس کا چھوٹا قد ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی کو
اس کے رنگ کا تانا دے رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ روٹین کی باتیں ہیں، میں نے تو مذاق کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ وَأَلْسِنَتِهِمْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جن کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. اور اگر ہم غور کریں تو بے شمار گناہوں کا تعلق ہماری زبان سے ہے. شرک کا تعلق ہماری زبان سے ہے، گالی کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے، جھوٹ کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے، غیبت کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے، چغلی کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے، غیر اخلاقی گفتگو کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے، گالی گلوچ کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے. بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے. جھوٹی قسم اٹھا لینا بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کا تعلق بھی ہماری زبان سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار انسان ایک ایسا جملہ بولتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے، اور کبھی کبھار انسان ایک جملہ بولتا ہے اور وہ اسے معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ اللہ رب العالمین کو بڑا ناپسند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، کہ کبھی کبھار انسان ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے چھوٹا سا ایک جملہ بولا ہے، شاید مجھے اس کی ایک نیکی ملی ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَيَهْوِي بِهَا جَهَنَّمْ، کہ کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ معمولی سا جملہ ہے، اس کا کون سا کوئی گناہ ملنا ہے، یہ تو میں اپنی روٹین میں بولتا رہتا ہوں. اگر ہم کسی کو آواز دیں اور وہ ہماری آواز کو ایک دفعہ نہ سنے تو دوسری دفعہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو ہمارا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، ہم کوئی گالی نکال دیتے ہیں یا کوئی الٹا نام بول دیتے ہیں، کوئی الٹا لفظ بول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آتا ہے اس پر، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا برا ہوتا ہے فَيَحْوِي بِهَا جَهَنَّمْ، اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. ہم اپنی محفل میں سمجھتے ہیں جو بندہ محفل میں سب سے زیادہ ہنسا رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھا بندہ ہے، یہ شغل میں لگا کے رکھتا ہے، سب کو ہنسا کے رکھتا ہے، سب کو جوڑ کے رکھتا ہے، باتیں سناتا ہے، بور نہیں ہونے دیتا، یہ کہانیاں سناتا ہے، قصے سناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے، اگر کوئی اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے او لیصمت، پھر وہ خاموش ہو جائے. جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہنسانا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، اس شخص کے لیے آپ نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو یہ ہماری زبان، اس کا بڑا کردار ہے ہماری زندگی میں. عبادت کا تعلق بھی بہت زیادہ ہماری زبان سے ہے اور گناہوں کا بھی بہت زیادہ تعلق ہماری زبان سے ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوئی بھی ایک ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہو، جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، قرآن نے منع کیا ہو، محمد عربی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہو. تو کوئی ایک جملہ بھی اپنی زبان سے جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، جو اخلاق سے گرا ہوا ہو،
ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کو، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔